اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وهو شہر اوله رحمہ وأوسطه مغفرة وآخره الإجابة والعتق من النار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک حدیث ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں
آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کی ابتدا رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ اجابت ہے، یعنی قبولیت، والعتق من النار، اور جہنم سے انسان کا بچ جانا۔ ماہ مبارک رمضان کو پیغمبر نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا اجابت ہے، یعنی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، استغفار کی قبولیت، انسان کے اعمال کی قبولیت۔ 3 حصوں میں پیغمبر نے ماہ مبارک رمضان کو تقسیم فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان رحمت ہے۔ کس لیے رحمت ہے؟ 1-2 حدیث نہیں بلکہ سینکڑوں حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ جس میں ماہ مبارک کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یا روزے کی فضیلت میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تو بہرحال بہت زیادہ حدیثیں، بہت سی حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں کہ جن میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ ایک حدیث آپ سماعت فرما لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک حدیث یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان کتنا بافضیلت ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس مہینے کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا رحمت اور برکت اس میں رکھی گئی ہے، تو وہ یہ چاہیں گے کہ پورے سال یہ مہینہ جاری رہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے نزدیک اس مبارک مہینے کی عظمت کو نہیں سمجھا جا سکتا، کم سے کم اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو بہرحال بہت سی فضیلتیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزے کے متعلق پیغمبر اسلام، بلکہ معاف فرمائیے گا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5 اشیاء، فرماتے ہیں کہ اسلام 5 چیزوں کے اوپر استوار ہے، یعنی 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام ٹکا ہوا ہے، یعنی اسلام کی عمارت کی 5 بنیادی رکن ہیں۔ پہلا فرماتے ہیں کہ علی الصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ دیکھیں زکوٰۃ وہ چیز ہے کہ قرآن مجید نے اکثر مقامات پہ جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، تو نماز کے ساتھ فوراً بات فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ، پھر فرماتے ہیں حج، اور اس کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ والصوم، یعنی روزہ، اور 5ویں وہ بنیادی چیز جس کے اوپر اسلام ٹکا ہوا ہے وہ ولایت اہل بیت۔ ولایت اہل بیت کے بغیر بھی اسلام نہیں ہے۔ تو بہرحال روزے کی عظمت بھی اپنی جگہ کے اوپر ثابت ہے۔ عزیزان گرامی، اس مہینے کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت ہے۔ کس لحاظ سے رحمت ہے؟ اس لحاظ سے رحمت ہے کہ خداوند عالم نے اس بابرکت مہینے کا انتخاب فرمایا، اسے بافضیلت بنایا، اس کے اندر بہت سے اعمال کا اجر و ثواب جو ہے وہ کئی گنا رکھا گیا۔
تو بہرحال بافضیلت بنایا گیا، اس میں اجر و ثواب جو ہے وہ رکھا گیا، یہ رحمت ہے۔ اس میں اجر و ثواب کا رکھا جانا، اجر و ثواب کی زیادتی جو ہے یہ خدا کی طرف سے رحمت ہے۔ ہماری زندگی میں ماہ مبارک رمضان آیا، یہ رحمت ہے، لیکن انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے اندر یہ ماہ مبارک رمضان اگر ہمیں میسر ہوا تو یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی عنایت ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان آیا اور ہمیں یہ توفیق عطا ہوئی کہ ہم اس میں روزہ رکھیں، یہ بھی رحمت خدا ہے۔ خدا کی طرف سے اگر توفیق نہ ہو تو عزیزان گرامی ہم کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔ توفیق کا عطا کرنے والا جو ہے وہ وہی ہے۔ تو رحمت ہے، کئی لحاظ سے رحمت ہے، اور پھر اس کے بعد مغفرت۔ عزیزان گرامی رحمت کے بعد مغفرت کیوں؟ دیکھیں رحمت ہے، میں نے عرض کیا کہ کئی لحاظ سے رحمت ہے، اسے بافضیلت بنایا اس لحاظ سے رحمت ہے، اس میں اجر و ثواب کی زیادتی رکھی گئی اس لحاظ سے رحمت ہے، ہماری زندگی کے اندر ماہ مبارک رمضان آیا یہ رحمت ہے، اور ہم میں یہ توفیق عطا ہوئی کہ ہم اس مہینے کے اندر عبادت خدا انجام دیں، روزہ رکھیں، یہ نعمت ہے۔ تو جب نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو نعمتوں کے عطا ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر اس کا شکر لازم ہوتا ہے۔ نعمت بغیر شکر کے عزیزان گرامی وہ پائیدار نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے، نعمت کو نعمت نہیں سمجھو گے تو وہ نعمتیں سلب ہونا شروع ہو جاتی۔ تو بہرحال رحمت کے نزول کے بعد شکر، اور عزیزان گرامی نعمتوں کا نزول خود انسان کو اس بات کے اوپر متوجہ کرتا ہے کہ ایک طرف خداوند عالم تو ہمارے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما رہا ہے، لیکن ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں کتنے فعال اور کتنے ایکٹیو ہیں۔ یعنی ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم اس کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں کی کتنی قدردانی کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں کو کہاں صرف کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسان کو متوجہ ہونی چاہیے، اور جب انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے گا تو عزیزان گرامی استغفار کی منزل آئے گی، توبہ کی توفیق عطا ہوگی۔ تو دوسرا عشرہ جو ہے اس کا مغفرت ہے، یعنی انسان اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو اور ان کے اوپر نادم ہو، پروردگار سے توبہ اور استغفار کی درخواست کرے۔ تو دوسرا عشرہ جو ہے وہ توبہ و استغفار۔ عزیزان گرامی تیسرا عشرہ جب انسان توبہ و استغفار کی منزلوں سے گزر جائے تو اب پروردگار کی طرف سے ایک مرتبہ پھر رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور انسان کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بری کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو نہ صرف کہ جہنم کی آگ سے بری کیا جاتا بلکہ اس کے اعمال کی قبولیت بھی خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو تین اشروں میں ماہ مبارک رمضان کو تقسیم کیا گیا۔ عزیزان گرامی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہمیں اس کے نہ صرف ایک قدر کرنی چاہیے بلکہ اسے صحیح طور کے اوپر اسے ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ انجام دینی چاہیے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، صرف بھوکے رہنا روزہ نہیں ہے، صرف پیاسے رہنا جو ہے وہ روزہ نہیں ہے، بلکہ ایک عورت جس نے پیغمبر اسلام کے سامنے کسی کی غیبت کی
تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو اپنا روزہ افطار لے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس روزے کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہ گیا. روزہ اب تو اپنا افطار لے. دیکھیں فقہا کے نزدیک روزہ ہو جاتا ہے. انسان اگر غیبت کرتا ہے تو بہرحال روزہ اس کا ہو جاتا ہے، لیکن روزہ اپنے معنوی کمال کھو دیتا ہے، روزہ اپنی معنویت کھو دیتا ہے، روزہ جو ہے وہ بے روح ہو جاتا اگر اس طرح کے کام انسان انجام دیتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل. فرماتے ہیں کہ افضل اعمال، سب سے بہترین عمل اس مبارک مہینے کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے. سب سے بہترین عمل انسان کے لیے ماہ مبارک رمضان میں یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے. عزیزان گرامی، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے. روزہ انسان اپنے پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ رکھے، بلکہ روزہ جو ہے وہ اپنے دل کے ساتھ رکھے، دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ رکھے، تب صحیح معنی میں روزہ ہے. تو بہرحال روزے کی فضیلت، روزے کی اہمیت کو آپ سبھی حضرات جو ہے وہ درک کرتے ہیں. عزیزان کرام، یہ ایک مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ دیکھیں، یہ ایک مہینہ اس لیے قرار دیا گیا کہ اور سب کے اوپر لازم قرار دیا گیا. وہ اس لیے لازم قرار دیا گیا کہ اس طرح سے ایک ماحول پیدا ہوتا ہے. سبھی لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو ایک اجتماعیت، ایک جوش اور ایک تحریک والی صورت جو ہے وہ اس سلسلے میں پیدا ہوتی ہے. روزہ چونکہ انسان کو اس کے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، تو عزیزان گرامی جب سبھی لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہوں تو ایک ماحول پیدا ہوتا ہے، اور اسی ماحول کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ ماہ مبارک رمضان کے جو ہے روزے فرض کیے گئے. ایک ماحول پیدا ہو، لیکن جب ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سی اچھائیاں جو ہے وہ خود بخود پیدا ہوتی ہیں. ایک شخص اپنا انفرادی طور کے اوپر جو ہے وہ بہت سے کارہائے نیک انجام دے رہا. مثلا ایک انسان جو ہے وہ اپنی انفرادی زندگی کے اندر روز قرآن مجید جو ہے وہ تمام کر رہا. ایسے خوش قسمت افراد ہیں کہ جو ایک دن کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید تمام کر لیتے تھے. بلکہ دہلی میں ہمارے یہاں حافظ جی موجود تھے، جعفری صاحب، کہ جو ایک دن کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ پورا کر لیا کرتے تھے. تو بہرحال ایک شخص جو ہے وہ کر رہا ہے، وہ کتنا ہی اچھا کام کر رہا ہے اور کتنا ہی بافضیلت کام انجام دے رہا ہے، لیکن عزیزان گرامی وہ سماج کے اوپر اثر مرتب نہیں کر پائے گا. اثر تبھی مرتب ہوگا کہ جب سب اس کام کو جو ہے وہ انجام دیں گے. لہذا یہ چیز پیدا کرنے کے لیے بھی جو ہے روزے کی اندر جو ہے وہ تاکیدات، رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ تاکید دعاؤں کی، روزے کی، نماز کی، یہ تمام تاکیدیں کی گئی ہیں. دیکھیے حج اگر اس کا کوئی زمانہ معین نہ کیا جاتا اور جس کا دل چاہے جب چاہے حج انجام دے لے تو وہ اجتماعیت والی بات جو ہے وہ نہ پیدا ہو پاتی. پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص زمانہ معین کر دیا گیا، اس سے وہ ایک اجتماعیت پیدا ہو تاکہ اس کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ سماج کو حاصل ہو. اس لیے جو ہے وہ یہ کیا گیا. لہذا اس اجتماعیت والے پہلو کو نظر انداز کر دینا یا اس کے اندر اپنے عمل سے جو ہے وہ تخریب پیدا کرنا، یہ عزیزان گرامی گناہ ہے.
یہ ماہ مبارک کے رمضان کی توہین ہے. دیکھیے واقعاً آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. ہم نے ایک دور وہ بھی دیکھا ہے کہ مسلم علاقوں میں ہوٹلوں کے اوپر پردے لگ جایا کرتے تھے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا. لیکن آج وہ چیز جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج اس کا کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں ہے. آج مسلم علاقوں میں لوگ سڑک کے اوپر سگریٹ پیتے ہوئے نظر آئے جائیں گے. آج مسلم علاقوں میں لوگ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے. عزیزان گرامی یہ گناہ ہے. یہ ماہ مبارک ہے رمضان کی توہین ہے. لیکن اس توہین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دکانوں کے اوپر پردے ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. بہرحال جبر جو ہے وہ اسلام نہیں کہتا. یہ خود جو ہے وہ کھانے پینے والوں کو جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ماہ مبارک کی جو ہے وہ توہین نہ کرے. ایک انسان روزہ نہیں رکھ رہا ہے, معذور ہے, بیمار ہے, لیکن عزیزان گرامی یہ انسان جو ہے وہ سڑک کے اوپر آ کے جو ہے وہ کھانا پینا شروع کر دے, یہ ماہ مبارک کے رمضان کی توہین ہے. بلکہ مکروہات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک مسافر ہو یا ایک مریض بھی ہو تب بھی ماہ مبارک رمضان میں پیٹ بھر کے کھانا کھائے. یعنی جو روزے کے ایام ہے, وقت ہے, اس وقت کے اندر جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے. یعنی دوپہر میں اگر کھانا بھی ہے تو پیٹ بھر کے نہ کھائے. ایک انسان نے روزہ نہیں رکھا, عزیزان گرامی وہ اس بات کا اعلان کرے کہ وہ روزہ نہیں رکھا ہے یا لوگوں کے سامنے کہہ دے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا, یہ بھی رمضان کی توہین ہے. اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بیان کریں کسی سے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے اس سے جسارتیں پیدا ہوتی ہیں. بل لوگ یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ جب بھائی ان کا بھی روزہ نہیں ہے تو پھر ہمارا بھی روزہ نہیں ہے. انہوں نے یہ جرم کیا تو پھر ہم نے بھی کر لیا ہے تو کون سی بڑی بات ہے. لہذا اگر روزہ نہ بھی ہو تو عزیزان گرامی اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے توہین ماہ مبارک رمضان وہ چیز ہے کہ امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں ماہ مبارک رمضان کی توہین کرنے والے کو سزا دی ہے, 20 کوڑے لگوائے ہیں. تو بہرحال یہ چیز ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے عمل سے جو ہے ماہ مبارک رمضان کی توہین تو نہیں ہو رہی. ماہ مبارک رمضان کے لیے میں نے عرض کیا کہ بہت سے اعمال ہیں, بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس مہینے میں انجام دینے کے لیے تاکیدات کی گئی ہیں. مثلا دعاؤں کی تاکید, اور جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے مکتب اہل بیت میں دعاؤں کی کمی نہیں ہے, بلکہ تمام مکاتب فکر کے درمیان کہا جا سکتا ہے کہ مکتب اہل بیت مکتب دعا ہے. کیا دنیا دعائے کمیل کا کوئی جواب لا سکتی ہے؟ کیا جوشن صغیر اور جوشن کبیر کا جواب کسی دوسری قوم کے اندر میسر ہو سکتا ہے؟ دعائے ابو حمزہ صومالی اور اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں. عزیزان گرامی کیا ان جیسی دعائیں کسی اور مکتب فکر کے پاس آئیں؟ صحیفہ سجادیہ عزیزان گرامی دعاؤں کی بہترین کتاب, اعلیٰ ترین کتاب, بلکہ صرف دعاؤں کی کتاب نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کی اعلیٰ ترین گہرائیوں کے ساتھ مطالب کو پیش کرنے والی کتاب. انسان واقعاً اگر سنجیدگی کے ساتھ صحیفہ سجادیہ پڑھے تو صرف دعائیں نہیں ہیں,
دعاؤں کے ضمن میں جو ہے یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے بہت کچھ تعلیم دے دیا جس سے دنیا غافل تھی. تو بہرحال بہت سی چیزیں ہیں اس مہینے میں. سب سے بڑی تاکید جو احادیث کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے. فرماتے ہیں کہ اکثروا فیہ تلاوت القرآن. اس کے اندر جو ہے تلاوت قرآن کی جو ہے وہ کثرت، کیونکہ قرآن مجید کا نزول اسی مبارک مہینے کے اندر ہوا، لہذا قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب وہ تلاوت والا زمانہ بھی جو ہے وہ رخصت ہو گیا. اب مرحومین جو ہے وہ تلاوت قرآن جو ہے، قرآن خوانی جو ہے وہ اس کے بغیر مجالس ہو رہی ہیں. خاص طور کے اوپر شہروں میں اور بڑے شہروں میں آج یہی ہو رہا ہے. نوجوان قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا. مرحومین بیچارے اس چیز سے بھی محروم. لوگ تاکید کرتے تھے کہ صاحب، وہ اصرار کرتے ہیں کہ صاحب مدرسے کے بچوں کو بھیج دیجئے. مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ صاحب مدرسے کے بچوں کو بھیج دیں تو اگر ہر سویم میں، ہر چیلم میں، مجلس میں جو ہے وہ بچے بھیجے جائیں تو پھر مدرسے کی تو چھٹی ہو گئی. تو بہرحال دیکھیے یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور اس چیز کی طرف، اس کوتاہی کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہنا چاہیے. تو بہرحال تلاوت قرآن کی جو ہے وہ تاکید. ایک چیز اور جسے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من فطر صائما فلہ مثل اجر. جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطرواتا ہے تو اسے اس کے روزے جیسا ہی اجر ملتا ہے. عزیزان گرامی، یہ چیز نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں ہے. یہ سماج میں، معاشرے میں یہ چیز قائم ہونی چاہیے. اور اس لیے بھی کہ دیکھیے رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی اچھی غذائیں، بہترین ڈشز جو ہے وہ رمضان کے اندر ہم خود بنفس نفیس جو ہے وہ استعمال کریں اور دوسرے افراد کو بہرحال اس چیز سے محرومی میسر ہو. یہ صورتحال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اب آپ خود فرمائیے کہ ایک خرمے، حدیث میں ایک ہے کہ ایک خرمے سے بھی اگر روزہ افطروایا جائے کسی کا تو اس کا اجر و ثواب بھی جو ہے اتنا ہی ہے کہ جتنا ایک انسان جو ہے وہ خود روزہ رکھتا. تو بہرحال یہ تاکید ماہ مبارک رمضان میں ہر نیک کام کا اجر و ثواب جو ہے وہ کہیں زیادہ جو ہے وہ بیان کیا گیا. مساجد میں چندہ دینا، مدارس کو دینا، یا اور دوسرے جتنے بھی اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں، وہاں جو ہے وہ تعاون کرنا انسان کے اجر و ثواب میں جو ہے وہ کہیں زیادہ جو ہے وہ. بہرحال یہ مسجد جہاں آپ تشریف فرمائیں، بہت سے کام ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بہت سے کام ابھی ہونا باقی ہیں، اور بہت اہم کام ہونا باقی ہیں جس کی واقعاً ضرورت ہے. بہرحال آپ کے تعاون کے بغیر یہ امکان پذیر نہیں ہے.
آپ کا تعاون شامل حال رہے، وہ آئندہ کی تعمیرات، آئندہ کے کام بھی بحسن و خوبی انجام دیے جا سکیں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بندے کی گزارش آپ کی خدمت میں یہی ہے کہ آپ جتنا تعاون اس سلسلے کے اندر کر سکتے ہیں بہرحال کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا اجر و ثواب اس ماہ مبارک میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ بہرحال جتنے امکانات ہوں اور جتنا آپ کر سکتے ہوں، اگر وہ آپ کرتے ہیں تو خداوند عالم اس کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ، بار الہ یہ دعاؤں کا مہینہ، یہ تیری رحمتوں اور برکتوں کا نزول، بار الہ ہمارے اس عمل قلیل کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں احساس ہے، ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا عمل ناقص ہے، ضعیف ہے، اس لائق نہیں ہے کہ قبولیت کے درجات تک پہنچ سکے، لیکن تو رحمان ہے، تو غفور ہے، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو بندوں کے اعمال کو قبولیت کا درجہ عنایت کرنے والا ہے۔ بار الہ ہمارے اس عمل قلیل کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ بار الہ مومنین و مسلمین جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، بار الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہوں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہوں انہیں ان کے قرض سے نجات دلا، جو مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔